بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب پھیرنا، وجہی چہرہ کا آپ کا، فی السمائی آسمان میں یا آسمان کی طرف، فاپس لا البتہ، نولین ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے، کا آپ کا، قبلتن قبلہ، ترضا راضی ہو جائیں جس سے، جس سے، ترضا راضی ہو جائیں آپ، جس سے، فاپس ولی اب پھیر دیجئے، وجہ چہرہ کا اپنا، شطر طرف، المسجدی مسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف، واو اور حیثو جہاں، جہاں کہیں بھی، کنتم ہوں آپ، فاپس ولو اب پھیر دیجئے، وجوہ چہرہ کم اپنا، شطر طرف ہو اسی کے، واو اور انا بے شک، الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، لا البتہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، انا بے شک ہو وہ، الحق حق ہے، من سے ربہم ان کے، واو اور ما نہیں ہے، اللہ وہ اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ لیا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، پس عنقریب ہم آپ کے قبلے کو آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، یا جو قبلہ آپ کو پسند ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر دیجئے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بہت تفصیل سے گزشتہ 2 آیات مبارکہ کے اندر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ کہ کیا یہ لوگ میری اطاعت کریں گے یا قبلے ہی کو بہت اہمیت دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا وہی قبلہ تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے جب مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ وقت کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری طور پر جو ہے کہ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اس کی وجہ سے آپ سے کی یہ خواہش تھی، اور آپ جانتے بھی تھے کہ اصل قبلہ جو وہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور اس کو کبھی نہ کبھی دوبارہ اس کے بارے میں حکم آ جائے گا، اور بیت المقدس جو وہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد میں کچھ دور میں وہ بھی خانہ جو ہے قبلہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہونے سے بھی اس کو ایک اسپیشل سعادت اور اعزاز بھی ملا ہے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلہ اول بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ بعض اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی قبلہ جو بیت المقدس ہی تھا، لیکن چونکہ اس جگہ آپ کو بیت المقدس اور مسجد حرام دونوں سامنے تھے، خانہ کعبہ دونوں سامنے تھے، اس لیے اس وقت مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو باقاعدہ پھر بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، لیکن آپ جانتے تھے کہ جلد یہ بدیر یہ حکم واپس چینج ہو جائے گا اور ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، آپ کی خواہش بھی تھی، تو اللہ رب العزت آپ کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف کرنا، بار بار پلٹنا، آپ دیکھنا۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی، ہمارا بھی ایک فطری طریقہ ہے، جب بھی ہم کہیں دعا وغیرہ مانگتے ہیں، بہت شدید اداس ہوتے ہیں یا بہت خوش ہوتے ہیں، تو ہم بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں آسمان نظر آ رہا ہو تو تب تو بہت اچھا لگتا ہے، نہ نظر آ رہا ہو تب بھی ہماری نظر اوپر اٹھتی ہے، اس میں کوئی خارج نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہمارا ایک کنسپٹ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن وہ اونچائی پہ، بلندی پہ، اوپر ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اوپر کی طرف لیے، تو اس سے پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کا انتظار فرما رہے تھے نا
کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ رہے ہوں گے، کب آئیں گے تو مجھے بتائیں گے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی ہم نے اب بار بار آپ کا چلا پلٹنا دیکھ لیا ہے، اور عنقریب ہم آپ کا وہ قبلہ کر دیں گے ترضاہ کے، ایک معنی یہ آتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے، یا ترضاہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، اس قبلے کو ہم آپ کا کعبہ، اس کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی پہلے، لیکن فوراً ہی اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ کیسے رب العزت نے ان کو منٹ کا بھی واپس انتظار نہیں کروایا اور ان کی بات خواہش پوری کر دی، اور وہ خواہش ایسی نہیں تھی کہ جو دین سے کسی چیز سے دور ہو، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ کر دیں۔ ایسے 2 مرتبہ آیا ہے، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لو۔ تو پہلا یہ کہ مسجد حرام کے اندر ہو نا، تو آپ فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ مسجد حرام کیوں کہا؟ حالانکہ خانہ کعبہ کے لیے، یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا سائز بہت کم ہے، وہ بہت کم جگہ پہ ہے، اگر وہ ہم لوگ یہاں دور سے کرتے تو اس کا اس طرح سمت متعین نہیں ہو پاتی، وہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے، تو اللہ پاک نے پوری مسجد حرام کو کہہ دیا ہے کہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر دو، تاکہ یہاں دور سے جو ہے نا بالکل تھوڑا سی، مسجد حرام گولائی میں ہے، پورے ایریے کو گھیرے ہوئے ہے، تو اس لیے مسجد حرام کی طرف جب منہ کریں گے تو اس کے اندر خانہ کعبہ ہے، اس لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فولی وجہ کا شطر، اور شطر جو ہے نا نصف کو کہتے ہیں، آدھے کو، تو گویا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی ادھر ادھر تھوڑا ذرا بھی ہو جائے نا سم دور سے، تو پھر وہ کام تب بھی وہ قابل قبول ہوگا، تھوڑا بہت کے کہ آگے پیچھے ہو جائے اس کے برابر، آدھے حصے میں آ رہا ہو خانہ کعبہ کی ایک سائڈ پہ آ رہا ہو دوسرے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر خانہ کعبہ کا بالکل عین سامنے ہونا، اگلی آیت مبارکہ میں بھی ثابت ہوگا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ رخ کرنا اس کی طرف ضروری ہوتا ہے جب مسجد حرام کے اندر ہوتے ہیں، اور جب ہم دور سے ہوتے ہیں تو پھر سمت کافی ہوتی ہے، وہ سمت جس سمت پہ خانہ کعبہ ہے اللہ پاک نے آسانی کی ہے، اس لیے ہمارے لیے فول، آگے سمت کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ آپ اس کی طرف اپنی سمت کر لو، یہ بعد میں انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ آپ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، کہاں کسی بھی جگہ پہ ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، ہر جگہ سے کیا کرو، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لو، یعنی کہ جہاں بھی ہوں۔ اچھا پہلے زمانے میں تو ذرا مشکل تھا، تو اگر بندے کو خانہ کعبہ کے بارے میں علم نہ ہو تو وہ کسی بھی سمت پہ، اگر نماز قضا کرنا پھر جائز نہیں ہے، کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے گا، لیکن آج کے دور میں نا ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی جگہ ایسی ہو، گھر ہو جہاں پہ کسی پاس موبائل نہ ہو، تو نیٹ میں جو ہے نا اگر آپ یہ آپشن رکھ لیں تو وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ قبلہ کس سائڈ پہ ہے، اور پھر یہ کہ کوئی پوچھنے والا کوئی ایسا بندہ ہو، الحمدللہ کہ ہمارا ایک اس عقیدہ ہمارا اس کے ساتھ ہے، لہٰذا ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کس سائڈ پہ ہے، اور بعض ذہین لوگ جو ہے وہ سورج کو بھی دیکھے اور سورج دھوپ کے چڑھنے اترنے سے بھی اندازہ کر لیتے کہ خانہ کعبہ کس سائڈ پہ، تو گویا کہ سمت ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کس سمت میں ہے، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، اور اس کے برابر طرف کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب اللہ دوسری بات اللہ پاک کی آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اعتراض کس نے کیا تھا خانہ کعبہ چینج ہونے سے، قبلہ چینج ہونے سے، معذرت، قبلہ چینج ہونے پہ اعتراض سب سے زیادہ کس نے کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ شفاعت کا جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے انبیاء ہمیں بچا دیں گے، اور ان ساری چیزوں سے وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے، اس لیے وہ ضد کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اچھی طرح یعلمون انہ الحق من ربہم، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ جو قبلہ ہے یہ اصل میں خانہ کعبہ ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اس کو تعمیر کیا تھا، اور ملت تمام جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں سب کچھ، لیکن ہم جو پیروی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی کرتے ہیں، مذہب ملت ابراہیمی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا جو ہے بار بار یہ بات آتی ہے کہ اسی کو آگے لے کے یہ چلے ہیں، تو اس لیے ان کو پتہ تھا اہل کتاب کو کہ یہ قبلہ جو ہے وہ چینج ہوگا، لیکن یعلمون انہ الحق من ربہم،
ہر بات ان کو اچھی طرح پتہ تھی، لیکن وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے، کیونکہ جب تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ان کو بڑا سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہ ان کا قبلہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ نبی ہمارے عقیدے پہ ہمارے طریقے پہ ہے لہٰذا، لیکن بعد میں جب چینج ہوا تو اب فوراً وہ کیا ہو گئے، بدل گئے اور باتیں کرنے لگے، اور ان کو ویسے بھی موقع چاہیے تھا تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو بہرحال اس آیت میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کسی سے بھی اللہ پاک غافل نہیں ہے۔ یہ آیت، یہ چیز، یہ ٹکڑا، یہ حصہ ہم اپنے ذہن کا بنا لیں، کسی کام سے یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ماضی ابھی حال میں، اس ٹائم، مستقبل میں کریں گے، پہلے کیے، ہر چیز اللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ جانتے ہیں، کسی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم اگر اندھیرے کمرے میں بالکل آدھی رات کا وقت ہے، ہمارے لاک اچھی طرح لگے ہوئے ہیں، سب کچھ موبائل ہمارے پاس ہے، اس میں اگر ہم کوئی ایسا گناہ کا کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے تو اللہ میرا جانتا ہے۔ کسی چوری چکاری بہت بری بات ہے، انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ایسے گناہ نہیں کریں گے، تو وہ کیا ہے کہ کسی کونے کے اندر ہم جا کے کسی کے ساتھ کوئی خیانت کر لیں، کسی کی کوئی چیز چوری کر لیں، کسی کی کوئی چھوٹی سی، میں کہتی ہوں کہ کسی کو اگر آزمانا ہو نا، چھوٹی چیزوں سے آزمائیں۔ چھوٹی سی چیز میں جو بندہ چوری کر لے گا نا، بےایمانی کر لے گا، چھوٹی سی کسی کی چیز اٹھا لے گا، تو گویا کہ جب اس کو موقع ملے گا، ابھی اس کو موقع نہیں مل رہا، جب موقع ملے گا بڑی بھی لے لے گا۔ تو ہم کسی اندھیر کوٹری میں اگر ہم چوری کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یہ جو دن رات ہم کرتے رہتے ہیں 24 گھنٹوں میں، غیبت ہے، اس سے بچنے کا فارمولہ بھی یہ ہے، جب ہم کسی کی غیبت کریں ہم سوچیں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم کیسے کسی منہ پھاڑ کے کسی کے خلاف دن رات لگے ہوئے، پتہ نہیں کیوں یہ چیز ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں سب کچھ، لیکن غیبت سے ہم لوگ نہیں جان چھڑوا رہے اپنی۔ اتنی بری بات ہے کسی کے خلاف بات کرنا، ہمارے لیے کوئی بات کر لے، ہم سن لیں تو ہزار دلیلیں دیں گے، دکھ کریں گے، روئیں گے، سب کچھ، لیکن دوسروں کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، وہ منہ پہ آئے گا تو اس سے اچھی طرح مل جائیں گے۔ بہرحال اس طرح کے گناہ، کوئی گناہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کے دیے اس پیارے سے وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمر کو، اس جو مراقت کاٹ صحت ہے، تندرستی، اس کو ہم لوگ کہاں لگا رہے ہیں، یہ جو پیسہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اس کو ہم کہاں لگا رہے ہیں، ہر بات، ہر چیز اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری غفلت سے ہمیں جگا دے، ہمیں معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔